اللہ یقین والوں کے لیے راستہ بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبے کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں، بھول گئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے؟ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے، پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ کیوں رک گئے ہو؟ کیوں ایک ہی ادھورے قصے پہ یہ سوچ لیا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے؟ کیوں خود کو اتنی بے چینی میں ڈال رکھا ہے؟ حقیقت اور وسوسوں میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تمہارے وسوسے جس چیز سے تمہیں خوف زدہ کرتے ہیں، تمہارے رب کے پاس ان سب وسوسوں کا حل موجود ہے۔ اگر تمہاری مشکلات بڑھ گئی ہیں تو یہ کیوں بھول بیٹھے ہو کہ تمہارے رب کی پہنچ اس سے کہیں آگے ہے؟ تمہارے رب کی رحمت ان خدشات سے بہت افضل ہے، تو پھر کیوں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو؟ زندگی اسی کا تو نام ہے کہ گرنا اور پھر گر کر سنبھلنا۔ ابھی تو ان گنت دفعہ تمہیں گرنا ہے اور پھر سے سنبھلنا ہے، پھر سے اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ تو پھر چھوڑو اس ضد کو، جو چلا گیا اس کے حق میں سلامتی کی دعا کرو اور جو پاس ہے اس کے لیے پردہ داری کی دعا کرو کہ ہر انسان پر پردہ پڑا رہے اور یہ جو دو چار رشتے باقی ہیں وہ قائم رہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کی سوا نہ کبھی کوئی تمہارا بنا ہے اور نہ بن سکتا ہے۔ تمہیں دوسروں کے لیے نہیں اپنے لیے آگے بڑھنا ہے، اتنا چلنا ہے، اتنا چلنا ہے کہ ساری پرانی یادیں، خلیشیں اور تلخ لوگ پیچھے رہ جائیں اور تم ان سب سے باہر نکل آؤ۔ کائنات کی نظر میں تم کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے اور نہ تمہیں دنیا کے لیے خود کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اللہ کی نگاہ میں سرخرو ہونا ہے تو پھر خود پر بھی رحم کرو اور اپنے ارد گرد سانسیں لینے والوں انسانوں پر بھی۔ کب کون کیسے اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے کچھ اندازہ نہیں، کچھ وعید نہیں۔ تو پھر یہ جو چند لمحے ہیں انہیں جی لو جی بھر کر، اور دوسروں کے لیے بھی یہ سانسیں مشکل نہ بناؤ۔ وہ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں کو یوں ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز بھی یوں واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کنویں سے یوسف کو نکال کر یعقوب تک لایا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے معجزے لائے گا کہ تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ سو تم بس وہ کرو جو تمہارا کام ہے، اللہ بھی تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے۔ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا دکھ زیادہ ہے، میں سب سے زیادہ رویا ہوں، میرے ساتھ زیادہ غلط ہوا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کا دکھ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کا تعلق اللہ سے مختلف ہے۔ کوئی اللہ کے لیے روتا ہے اور کوئی اللہ کے سامنے کسی اور کے لیے روتا ہے۔ جو اللہ کے لیے روتا ہے اسے تو اللہ مل جاتا ہے، لیکن جو کسی کو مانگنے کے لیے روتا ہے اللہ وہ بھی عطا کر دیتا ہے۔ لیکن آخر میں ہونا وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا وہ اپنے بندوں کے لیے کبھی غلط سوچ سکتا ہے؟ ایک چیز کی طلب کے لیے ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اگر تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے ہم سجدے کی توفیق سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے اچھا نہ تھا کہ وہ چیز ہمیں ملتی ہی نہ۔ مجھے نہیں معلوم میرے مسائل، میرے مستقبل کے خدشات کا حل کیسے نکلے گا،
لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے کہ مجھے بس اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، پھر مجھے وہ ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی مجھے خواہش ہے، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ رب سے جڑنے کے لیے سفر میں پل پل کی آزمائشیں ہیں، پل پل کی رکاوٹیں ہیں۔ اگر اس دنیا میں جینا اتنا آسان ہوتا تو پھر وہ اللہ اسے آزمائشوں کی جگہ کیوں کہتا؟ زندگی تو نام ہی آزمائشوں اور مشکلات کا ہے۔ اس رب کو نیک لوگوں کی طلب نہیں، اس نے تو بس یہ جہاں ہم جیسے گنہگاروں کے لیے بنایا ہے، تاکہ جب ہم ٹوٹے بکھریں اس کی بارگاہ میں جائیں تو وہ اپنی شفقت بھری رحمت سے ہمیں ڈھانپ لے۔ ہم سب آج وہی ہیں جہاں ہونا اللہ نے ہمارے لیے لکھا تھا، پھر بھلے ہمیں یہ مقام پسند ہو یا نہ ہو۔ ہمیں بس یہ یقین رکھنا ہے کہ پہلی سانس سے لے کر اس سانس تک سب کچھ اللہ کی رضا سے ہوا ہے، اور اس سب کے ہونے کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں ہیں، جن میں سے کچھ اس آزمائش کے بعد ہم پہ کھول دی جائیں گی اور کچھ قیامت تک راز ہی رہیں گی۔ کیوں اور کیسے یہ صرف اللہ جانتا ہے، وہ کن ذریعوں سے اور کن طریقوں سے کام کرتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ تبھی تو ہمیں یقین رکھنے کا حکم دیا گیا۔ ہمیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن ہم سب پھر بھی اس کے ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس کے موجود ہونے کی تسبیح کرتے ہیں، کیونکہ ہم اسے پیار کرتے ہیں، اور اس کے ہونے پر یقین رکھنے سے وہ ہمیں ہر جگہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس کی موجودگی سچ میں نظر آنے لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہمیں اس کے فیصلوں پہ یقین رکھنا ہے، لیکن اب کی بار یہ سوچ کر نہیں کہ ہم اس سے کتنا پیار کرتے ہیں، بلکہ یہ سوچ کر کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر اس پر یقین رکھنا شروع کر دیں گے تو وہ ہمارے یقین کو ہی ہماری حقیقت بنا دے گا۔ پھر جیسے اس کے ہونے کا احساس ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے معجزوں کا احساس بھی ہونے لگے گا، اور ایسے چٹکیوں میں سب بدل جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کی طرف سے آزمائش اس کے پیارے بندوں پر ہی آتی ہیں، جیسے اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے دوران آئی تھی، جیسے امام حسین علیہ السلام پر کربلا میں آئی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی حکومت میں آئی تھی، جیسے یوسف علیہ السلام پر اندھے کنویں میں آئی تھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام پر دہکتی آگ کی صورت میں آئی تھی، جیسے یونس علیہ السلام پر مچھلی کے پیٹ میں آئی تھی، جیسے یعقوب علیہ السلام پر بیٹے کی جدائی کے طویل عرصے میں آئی تھی، جیسے ذکر علیہ السلام پر اولاد کی صورت میں آئی تھی، جیسے مریم علیہ السلام پر الزامات کی صورت میں آئی تھی، جیسے ہاجرہ علیہ السلام پر صفا مروہ کی پہاڑی پر آئی تھی۔ لیکن ان سب نے اپنی آزمائش کے دوران صبر کیا اور پورے یقین سے اللہ سے دعائیں مانگی، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں سرخرو کر دیا۔ ان کے لیے معجزے ہوئے اور انہیں بہترین اجر عطا کیا گیا، کیونکہ وہ توکل کرنے والے، اللہ کو اپنا مددگار رکھنے والے پرہیزگار تھے۔